الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو اب اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا ما منعک اللہ تسجد، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا. فاستکبرا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے. اب جب کسی شہنشاہ کی حکم عدولی ہو بھرے دربار میں تو اس کو جلال آتا ہے. تو جب اس نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی لاجک پیش کی تو اللہ رب العزت کو جلال آیا. ارشاد فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، میرے اس دربار سے نکل جا، تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برستی رہیں گی. اس وقت اس نے ایک دعا مانگی کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے. فرمایا انک من المنظرین، تجھے ہم نے مہلت دے دی. جب اس کو مہلت مل گئی تو اب بڑھ کے مارنے لگا. جیسے دو بندوں میں جھگڑا ہو تو ایک کہتا ہے میں تجھے یہ کر کے دکھاؤں گا. اس بدبخت نے یہی رویہ اپنایا، کہنے لگا کہ میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اکثر آپ کے ناشکرے ہوں گے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو میں راستے سے بھٹکا دوں گا. تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یوں فرمایا کہ اگر تم میرے بندوں کو بہکاؤ گے لیکن جو میرے خاص بندے ہوں گے نا، اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، تیرا ان پر قابو نہیں چلے گا. مفسرین نے سلطان کا ترجمہ یہ کیا کہ یہ نہیں کہ وہ گناہ کروا ہی نہیں سکے گا، بشر ہیں گناہ کر سکتے ہیں، مگر ایسا کوئی گناہ نہیں کروا سکے گا جو بندے کو اپنے پروردگار سے مستقل جدا کر دے. اگر کوئی ہوگا بھی تو قابل معافی ہوگا. تو فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے ان کو تو مجھ سے جدا نہیں کر سکتا. اب اس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگی کہ مجھے قوت دیجیے. چنانچہ ایک قوت تو اس کو ملی کہ تیری اولاد بہت بڑھے گی، حتیٰ کہ ایک ایک آدمی کے ساتھ کئی کئی شیطان ہوں گے، ایک ایک عورت کے ساتھ کئی کئی شیطان. اور دوسرا کہ تو ان کو نظر بھی نہیں آئے گا، یہ پہلے سے بڑی مصیبت. دنیا میں تو شیطان کوئی دشمن اگر
قریب سے بھی گزر جائے تو بندہ محتاط ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا بدبخت کہ جو نظر ہی نہیں آیا. پھر 24 گھنٹے اس کو ایک ہی کام، نہ اس کو سونا نہ کوئی اور کام، بس ہر وقت اولاد آدم کو بہکا رہا. اب جب اتنا کچھ اس کو مل گیا تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار عالم، میری اولاد تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. یہ دشمن نظر بھی نہ آئے، تعداد میں بھی زیادہ ہو، اور 24 گھنٹے کام بھی اس کو یہی ہو، تو میری اولاد تو مقابلہ کرنے میں کمزور رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو بھی میں قوت دوں گا. اے رب کریم کون سی؟ فرمایا کہ اگر شیطان تمہاری اولاد سے گناہ کروا لے گا، ورغلا لے گا، گناہ کا مرتکب بنا دے گا، اگر میرا کوئی بندہ میرے در پر آ کر نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، مجھ سے سوری کر لے گا، مجھ سے معافی مانگ لے گا، تو جیسے ہی وہ ایکسکیوز کرے گا، میں اپنے ان بندوں کے کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. شیطان بہت رویا، کہنے لگا کہ میرے تو سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی. فرمایا اصول بنا دیا میں نے. چنانچہ اولاد آدم کو ایک عجیب نعمت ملی، معافی مانگنے کی. سبحان اللہ. اب جتنے بھی گناہ ہوں، انسان اللہ سے معافی مانگ لے تو اس کے گناہ صرف معاف ہی نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے گناہ اللہ رب العزت نیکیوں میں تبدیل فرما سکتے ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پر صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی فیور کی. دنیا کا دستور بھی یہی ہے، کوئی بڑے عہدے پہ فائز ہو اور اس کے کسی اپنے کا کوئی معاملہ اس کے پاس آئے تو وہ ڈٹ کے مدد کر دے. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کی ڈٹ کے مدد کی، اس لیے کہ یہ بندے تھے، وہ دشمن تھا، یہ محبت رکھنے والے تھے، یہ اللہ کی عظمت کو، وحدت کو ماننے والے تھے، یہ اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، یہ فرما بردار تھے، اور وہ غدار تھا. اب غدار کے مقابلے میں فرما برداروں کی مدد کرنا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ نہ یہ پیدا ہوتا، نہ دنیا میں مصیبتیں ہوتی، نہ لوگ گناہوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے، نہ آپس میں جھگڑے ہوتے، نہ خون خرابہ ہوتا، پرسکون زندگی ہوتی. تو ایک طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، تو شیطان کو پیدا کرنے میں کیا حکمت جو بندوں کو اللہ کا نافرمان بناتا ہے؟ علماء نے اس کا بھی جواب لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں. ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے نا، تو اس کا بیٹا کسی دوست کے ساتھ گھر سے نکل جائے تو ماں کبھی بھی اپنے بیٹے پہ دھبا نہیں لگاتی، کہتی ہے بیٹا تو میرا بہت اچھا تھا، اس کا دوست بہت برا تھا، وہ ورغلا کے لے گیا میرے بچے کو. بھلے اس کا اپنا بچہ اپنی مرضی سے گیا ہو، مگر ماں بچے کا عیب سن نہیں سکتی، کہے گی نہیں نہیں وہ برا تھا، وہ لے گیا. اسی طرح ہم نے دیکھا وہ بیویاں جن کو خامد خوش رکھتے ہیں، وہ خامدوں کے ساتھ بہت مطمئن ہوتی ہیں. اب خامدوں کے اندر کوتاہیاں بھی ہونا وہ نہیں مانتی. کوئی کہے بھی صحیح کہ تمہارا خامد ایسا اور ایسا، نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے، اس کے دوست بہت برے ہیں، وہ بوجھ ہمیشہ اس کے دوستوں پہ ڈالے گی. بالکل یہی مثال کہ بندہ بتقاضۂ بشریت اپنی نفسانی کمزوریوں کی وجہ سے اگر کسی وقت گناہ کر بھی بیٹھے تو اگر شیطان نہ ہوتا تو قیامت کے دن خود مجرم ہوتا، کسی پہ بوجھ تو نہیں نہ ڈالا جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کر دیا. قیامت کے دن جب بندہ جائے گا، اللہ فرمائیں گے بندہ تو میرا اچھا تھا، اس بدبخت نے اس کو بہکایا. اس لیے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ. حالانکہ بھول تو اپنی تھی نا، لیکن منسوب کس کی طرف کر دی؟ شیطان کی طرف. ارشاد فرمایا من بعد ان نزغ الشیطان فانسانیہ الشیطان. اب ان میں دیکھو
اعمال تو بندے کے تھے، مگر رب کریم نے اپنے بندوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، سب کچھ شیطان کے سر پہ، یہ نافرمان، یہ بدبخت ایسا ہے، یہ میرا دشمن ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندو اس دشمن سے بچ کے رہو۔ ارشاد فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے اولاد آدم کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا ظاہر باہر دشمن ہے۔ وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، تم میری بندگی میری پیروی کرو گے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے میرے بن کر رہیں، اور اگر شیطان نے ان سے گناہ کروا بھی لیے تو میرے بندے ان گناہوں کو بخشوا لیں۔ کیسے بخشوائیں؟ عام حالات میں تو انسان نمازیں پڑھتا ہے، تہجد کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، گناہ جھڑتے رہتے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے سال میں ایک ایسا مہینہ بنا دیا، جیسے کہ ہوتی ہے نا اینول مینٹیننس، آپ نے گھروں میں دیکھا، گھر میں ایک مرتبہ سال میں عورتیں سب وائٹ واش کرواتی ہیں، پینٹ کرواتی ہیں، اپنے سارے فرنیچر کو صاف کرتی ہیں، برتن سیٹ کرتی ہیں، وہ جنرل کلیننگ کہلاتی ہے، گھر بالکل نیا نظر آتا ہے۔ فیکٹریوں میں اسی طرح ہوتا ہے، اینول مینٹیننس ہوتی ہے، مشینیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں کے اعمال کی مینٹیننس کے لیے رمضان کا مہینہ بنا دیا۔ میرے بندو تم بخشوا دو، اور اس میں بندے کی مغفرت کو اتنا آسان کر دیا کہ واقعی اللہ کی رحمت بہانے ہی ڈھونڈتی۔ آپ 12 پوائنٹ ہیں جن کے اوپر ذرا غور کریں تو دل گواہی دے گا کہ واقعی اللہ نے تو بخشش کے لیے بہت آسانیاں کر دی، بہانے بنا دیے۔ ہمارے ہاں ایک دیہاتی کسی میلے میں گیا، جیب کٹ گئی، تو واپسی پر لوگوں نے پوچھا سناؤ میلہ کیسا تھا؟ کہنے لگا میلہ کیا، لوگوں نے میری جیب کاٹنے کے لیے تماشا بنایا ہوا تھا۔ بالکل یوں نظر آتا ہے۔ کوئی کہنا جی رمضان، بھائی رمضان کیا، اللہ نے اپنے بندوں کی بخشش کا بہانہ بنایا ہوا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ کیسے بہانہ بنایا؟ اب ذرا توجہ فرمائیں۔ پہلی بات، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان سے پہلے جبریل علیہ السلام اترتے ہیں فرشتوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آرڈر ہوتا ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر دو تاکہ میری امت کے روزہ داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکے۔ تو شیطان سارے کے سارے بڑے بڑے بند گئے۔ اب دیکھو فیور دیکھو کیسے ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر دوست کے ساتھ کوئی جھگڑا کر رہا ہو نا تو آدمی اپنے دوست کی مدد کرتا ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، دیکھا کہ ان کی قوم کے ایک آدمی کے ساتھ ایک قبطی لڑ رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تو اپنے دوست کی مدد کی نا انہوں نے، بھائی اتنی سی مدد کی کہ فوقذ موسیٰ فقضى علیہ، ایک پنچ مارا، ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا۔ تو اگر ایک نبی اپنے ساتھی کی مدد کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ دو دوست ہونا اور جھگڑا ہو جائے ایک کا کسی دشمن کے ساتھ، تو جو دوست ہوتے ہیں نا وہ خود مارتا نہیں، وہ دشمن کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ دشمن کو پکڑو تاکہ دوست اچھی طرح اسے مار سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کے شیطان کو بندھوا دیا، چل بھائی اس کو بندھواؤ نا ذرا۔ سب سے پہلا کام کہ شیطان بند گئے۔ اس لیے رمضان میں جو انسان نافرمانیاں کرتا ہے یا تو اپنے نفس کی خباثت ہوتی ہے یا پھر جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں نا شتونگڑے، وہ اس کو برائی کے اوپر آمادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو 12 باتیں، ایک بات شیطان کو بندھوا دیا تاکہ میرے بندے ریا سے خالی اعمال کر سکیں، بیکٹیریا نہ ہو اس میں ریا کا، وائرس نہ ہو اس میں ریا کی،
پاکیزہ اعمال کر سکے میرے بندے. پھر اس کے بعد بندوں کے اعمال کا اجر بڑھا دیا. فرمایا کہ اگر تم ایک نفل پر عمل کرو گے تو فرض کے برابر اجر، ایک فرض پر عمل کرو گے تو 70 فرائض کے برابر. اعتکاف کا ثواب حدیث پاک میں 2 حج اور 2 عمرے کے برابر. تو اعمال کا اجر بڑھا دیا. سبحان اللہ، ملٹیپل کر دیا، 70 ٹائمز مور کر دیا جو عمل بندہ کرتا ہے. اور تیسرا ایک عجیب کام یہ کہ بندے کو روزانہ اختیار دے دیا سحری میں، افطاری میں دعا مانگنے کا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ سحری افطاری میں روزہ دار کی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں. لو جی، اور کام آسان ہو گیا. شیطان بند چکا تھا، شیطان بند گیا، اعمال کا اجر بڑھ گیا، اور بلینک چیک ہاتھ میں دے دیے. جو مانگتے ہو ہم دیں گے، دشمن تو ہے نہیں. لہذا افطاری میں روزہ دار آدمی جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے. اور یہ خوشخبری کس نے دی؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، صادق الامین نے دی کہ روزہ دار کی دعاؤں کو قبول کر دیا جاتا ہے. 3 باتیں انسان کی مغفرت کے لیے کافی تھیں. شیطان کو باندھ دیا جاتا، اجر بڑھا دیا جاتا، روزانہ 2 وقت دعائیں قبول ہوتی. مگر اللہ تعالیٰ نے اور آسانیاں کر دی. کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. اب 3 باتیں تو یہ تھیں. چوتھی بات کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ خود افطاری سحری میں دعا نہ مانگے، اعمال بھی زیادہ نہ کرے روزے کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہانہ بنا لیا. اپنی مخلوق کو دعا مانگنے پر لگا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ دار بندے کے لیے ہوا میں پرندے، بلوں میں چیونٹیاں، سمندر کے اندر مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس مخلوق کی دعا کو بہانہ بنا کر روزے دار کی مغفرت فرما دے. کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. پھر 5ویں بات کہ بتا دیا ہر رات میں 10 لاکھ جہنمی جہنم سے بری کیے جاتے ہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے مدینہ میں ایک قبیلہ تھا جو بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا. اتنی بکریاں تھیں کہ جب سب نکلتی تھیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان پوری وادی میں پھیل جایا کرتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کا نام لے کر کہا کہ رمضان کی ہر رات میں اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر 6ٹھی بات دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات اس میں بنا دی جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. خیر من 1000 شہر، فرمایا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل. تو 83 سال بنتے ہیں تقریباً. ورنہ تو مفسرین نے لکھا کہ جیسے ہماری زبان میں لاکھ کا لفظ ہوتے ہیں نا، بڑی تعداد وہ جی لاکھ پتی ہے، حالانکہ ہوتے تو اس کے پاس اور بھی زیادہ ہیں. اسی طرح عربوں میں 1000 کا لفظ ایک انتہائی ڈیجٹ سمجھی جاتی تھی. تو اس میں تو پھر پتہ نہیں کتنی مغفرت، کتنی عبادت. ہم اس کو 1000 ہی سمجھیں تو 83 سال بن گئے. اب ایک رات کی عبادت پر بندے کو 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے. حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام نے جب سنا کہ بنی اسرائیل کی عمریں لمبی تھیں، کئی سال اللہ کی عبادت کی، تو ان کے دل غم زدہ ہوئے. اللہ رب العزت نے ان کے غم کو دور کرنے کے لیے خوشخبری دے دی
کہ اس امت کو لیلۃ القدر دی گئی جس میں ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بھی افضل ہوگی. اور لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ 4 بندوں کو معاف نہیں کرتے، اس کے سوا سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ایک شرابی کی، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا قطع رحمی کرنے والا، اور چوتھا ایمان والوں کے بارے میں دل کے اندر کینہ رکھنے والا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو مہلت ملتی ہے، وقت ملتا ہے، وہ پھر بھی غفلت میں ہی رہتا ہے. لیکن جب مہلت ختم ہونے کا وقت آتا ہے نا، اس وقت وہ ریئلائز کرتا ہے یار واقعی مجھے تو اپورچونٹی ملی تھی تو میں نے تو اویل نہ کیا. تو آخری لمحے میں اس کو احساس زیادہ ہوتا ہے. اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ بندوں کی فطرت کو جانتے ہیں کہ شروع میں تو یہ ڈھیلے رہیں گے، جب رمضان ہاتھ میں نکلے گا پھر کہیں گے جی اب تو گھنٹوں کا مسئلہ رہ گیا، اور اب ذرا سیریس ہو کے مانگیں گے. تو اللہ رب العزت نے ایک عجیب معاملہ فرمایا کہ پہلی رمضان سے آخری رمضان تک ٹوٹل جتنے بندے جہنم سے بری ہوتے ہیں، رمضان کی آخری رات میں اتنے بندے اللہ جہنم سے بری فرما دیتے ہیں. سم ٹوٹل جتنے بندے بھی رمضان میں بری ہوئے اللہ. پھر فرمایا کہ چلو کئی ایسے بھی ہوں گے کہ رمضان گزار کے احساس ہوگا. چنانچہ رمضان گزر گیا، اگلی رات جو آئی اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، عید الفطر کی رات جو کہلاتی ہے. اس کو بھی عبادت کی رات بنا دیا، انعام کی رات. کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس رات میں بھی عبادت نہیں کریں گے. تو اگلا دن عید کا دن، فرمایا بھئی سب بندوں نے مزدوری کی، آؤ عید کی نماز پڑھو تمہیں انعام دیا جائے. اب عید کی نماز پڑھنے تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت غافل قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں. عید جو پڑھنی ہوئی، میٹھا کھانا، عید کی نماز پڑھنی، کتنے اچھے اچھے کام ہیں. ہمارے ہاں ایک حکایت مشہور ہے کہ بچہ تھا تو ماں نے کہا کہ بیٹا وے پتر بھما، بھما اس کا نام تھا اپنی زبان میں، تو اس کو ماں نے پکارا وے پتر بھما، کہ جی میڈی اماں. تو ماں نے کہا کہ بہتر پتر ڈھانڈے تا چرا. ڈھانڈے چرا کا مطلب تم جانوروں کو لے جاؤ اور چرا کے لے آؤ. اماں میں کو گیدڑ کھاسیں، اماں مجھے گیدڑ کھا جائیں گے، میں نہیں جا سکتا جنگل میں. ماں نے کہا ٹھیک ہے. پھر تھوڑی دیر بعد کوئی کام ہوا، ماں نے کہا وے پتر بھما، جی میڈی اماں پتر سبزی تا گھینا، بھئی جاؤ سبزی بازار سے لے آؤ. اماں میں کو راہ نہیں آتا، بازار کا راستہ نہیں آتا. اس نے کہا ٹھیک ہے، خود سبزی کا انتظام کر لیا. پھر ضرورت پڑی لکڑیوں کی، ماں نے کہا وے پتر بھما، جی میڈی اماں پتر لکڑی تا پاڑا، بھائی لکڑیوں کو کاٹ دو. اماں میں کو ڈا نہیں آتا، مجھے طریقہ نہیں آتا. ماں نے اس کا بھی انتظام کر لیا. اب اس نے سالن بنا لیا، کھانا تیار کر لیا. تو پھر اس نے بلایا وے پتر بھما، جی میڈی اماں وے پتر روٹی تک کھا گھن، کھانا تو کھا لے. کہتے اماں جی تیرے حکم نہ منسو ول تو دوزخ سڑسوں. میں آپ کے حکم نہیں مانوں گا، میں تو دوزخ میں جلوں گا. تو بات یہ ہے کہ رمضان کے روزے، تراویح، دعائیں کچھ بھی نہ مانگی تو سیویاں کھانے والے تو ہوں گے نا. تو فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں گے. تو جب عید کی نماز پڑھنے لوگ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کہتے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے پورے مہینہ روزے رکھے، تراویح پڑھی، اور اب یہ آپ سے اجرت مانگتے ہیں. تو وہ پروردگار جو مخلوق کو حکم دیتے ہیں کہ تم مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت مزدوری دو، اب اس کے اپنے اجرت دینے کا وقت آیا. تو حدیث پاک میں آتا ہے
کہ اللہ رب العزت ان بندوں کو اس وقت مخاطب کر کے کہتے ہیں فبعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، لا اخزیکم ولا افضحکم بین اصحاب الحدود، تم میرے بن کر رہو گے، میں تمہیں کافروں اور فاسقوں کے سامنے کبھی رسوا نہیں کروں گا۔ قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، قد بدلت سیئاتکم حسنات، ہم نے تمہاری تمام خطاؤں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر دیکھیے فرمایا کہ یہ روزہ الصوم جنہ، یہ ڈھال ہے، ڈھال کی وجہ سے انسان اپنے دشمن سے، حاسد سے، مخالف سے بچتا ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان شیطان کے حملوں سے بچتا ہے اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ پھر اس میں عجیب بات کیا ہوئی کہ اعمال کا اجر تو فرشتوں کو کہا کہ لکھ دیا کرو، روزے کا مسئلہ آیا، فرمایا کہ نہیں، تم اجر نہیں لکھ سکتے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے صرف لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے شان کے مطابق اپنے بندوں کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ، سوچئے اللہ رب العزت نے یہ کتنی مہربانی کی، جس کو چاہے کھینچ لے رحمت میں وہ، جس کو چاہے بھیج دے جنت میں وہ۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں بخشش کی جتنی ممکن صورتیں ہو سکتی تھیں وہ تمام صورتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں من حرمہا، اس کی رحمت سے وہی محروم ہوتا ہے جو واقعی بڑا ہی محروم اور بدبخت ہوتا ہے۔ کسی ماں کے بچے کو بد دعا دے نا، شیرنی کی طرح پوچھے گی آگے سے ہوتا کون ہے؟ میرے بچے کو بد دعا دینے والا۔ لیکن اگر کوئی ماں بچے کی بد دعا سن لے، اس کا مطلب ماں کا دل دکھی ہے، اور اگر ماں آمین بھی کہہ دے بد دعا سن کے، اس کا مطلب یہ کہ ماں خود بھی یہی سمجھتی ہے کہ واقعی یہ بدبخت ایسا ہے کہ یہ بد دعا کے قابل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ اور اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا کو سن پر آمین فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اللہ کی رحمت کی جھڑی لگی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر اللہ رب العزت نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو سورہ اخلاص اور رمضان کا مہینہ اس امت کو عطا نہ فرماتے۔ نبی علیہ السلام کو رمضان کی انتظار رہتی تھی، اسی لیے نا کہ یہ بخشش کا مہینہ ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی، ہم اللہ رب العزت سے بہت راضی ہیں، بہت خوش ہیں اپنے پروردگار سے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک میں زندگی کی توفیق عطا فرمائی۔ جو ٹوٹے پھوٹے عمل کیے وہ تو ہماری کمزوری نا، اللہ نے تو موقع دیا نا، تو ہم تو اپنے اللہ سے بہت خوش ہیں۔ خوش ہیں نا بھائی؟ بہت خوش ہیں اپنے اللہ سے، بہت زیادہ، کہ اللہ نے ہم پر یہ رحمت فرما دی۔ ہاں، جو ہم سے کوتاہی ہوئی وہ ہماری فطرت ہے۔ اب ہم دعا مانگتے ہیں، اے رب کریم ہماری ان کمزوریوں پر رحمت کی نظر فرما کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہم دعا مانگتے ہیں۔ اب ذرا ایک بات توجہ سے سنیے گا، جب کوئی انجینئر مشین بناتا ہے نا، اس کو پورا پتہ ہوتا ہے کہ اس مشین کے اندر کہاں کہاں ویکنس ہے، کمزوری ہے، کس پارٹ میں خرابی جلدی ہوتی ہے، کون سا جلدی ٹوٹ جاتا ہے، جلدی گھس جاتا ہے، انجینئر کو پتہ ہوتا ہے اس مشین کی کمزوریاں کہاں کہاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا،
اللہ تعالیٰ کو پتا کہ انسان میں کیا کمزوری ہیں، اس لیے ایک جگہ فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا ہوا. کان الانسان خلق عجولا، جلد باز ہے، حلوا جھگڑالو ہے، منوا ظلومن جہولا. یہ سارے لفظ بتائے کہ یہ انسان ہے کیسا. اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ بندہ ہے کیسا، چیز کیسی ہے. آپ اگر بازار جائیں اور دیکھیں کہ سیب ہیں مگر داغ لگے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود خرید لیں تو یہ تو آپ کی اپنا چوائس ہوا نا، کسی دوسرے پہ تو الزام نہیں نا. آپ نے خریدے تو کس لیے خریدے؟ دیکھ کے آپ نے پھر خریدے عیبوں کے باوجود. اب بندے کے اندر اتنی کمزوریاں، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے بندے کے ساتھ ایک ایگریمنٹ فرما دیا. وہ کون سا؟ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے بندوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا. اب کسی اللہ والے نے اس پر ایک عجیب شعر لکھا، اس نے کہا تو بعلم ازل مرادی تھی، اے اللہ آپ اپنے ازلی علم کے ساتھ مجھے دیکھتے ہیں. دیدی آنکھ بعیب بخریدی، آپ نے مجھے میرے عیبوں کے ساتھ دیکھا اور پھر مجھے آپ نے خریدا. آپ نے مجھے اپنے ازلی علم کے ساتھ دیکھا اور اس کے بعد آپ نے مجھے خریدا. تو بعلم ازل مرادی دی، دیدی آنکھ بعیب بخریدی، تو بعلم ومن بعیب ہما. اللہ تو وہی علم والا، میں وہی عیبوں والا. رد مکن آنچ خود پسندی دی. اللہ جس کو خود پسند کیا اب اس کو رد نہ فرمائی. تو رب کریم نے جب خود پسند فرما لیا تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم اب رد نہ فرمائیے، ہم جیسے بھی ہیں ہم آپ کے ہیں. اے اللہ ہم آپ پہ ہیں، آپ قبول فرما لیجئے. لہذا رمضان مبارک کے یہ لمحات ہمارے لیے بخشش کے لمحات ہیں. ہم آج کی اس مجلس میں اللہ رب العزت سے اپنے پچھلے گناہوں کی سچی پکی توبہ کر لیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا عہد کریں. امید ہے اللہ رب العزت کی رحمت ہمارے ان گناہوں کو معاف کرے گی اور ہمارے لیے بخشش کا سامان مہیا کرے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دور آواز جا رہی ہے اور یہ پیغام پہنچایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو آج کی مجلس میں توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں، تو توبہ کے کلمات اخیر پہ ضرور پڑھا دیجئے گا. اس لیے بات تھوڑا جلدی کر دی. جو بھی اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بطائف ہو چکے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ مراقب ہو جائیے، ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، یہ سوچئے اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی وبحمدہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، عزت میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا، اے کریم آقا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ کمزور ایک کبھی کے دروازے پر حاضر ہیں، محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں، اے پروردگار عالم اپنی رحمت کا در کھول دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں، میرے مولا مہربانی فرمائیے، اے اللہ ہماری ناقدریوں کی وجہ سے ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ہمیں تزکیہ نفس عطا فرمائیے، تصفیہ قلب عطا فرمائیے، اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے، اے کریم آقا اس رمضان کے مہینے میں ہماری بخشش فرما دیجئے، اے اللہ بخشش فرما دیجئے، میرے مولا آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا روزے دار کی افطار کے قریب دعائیں قبول ہوتی ہیں، اے مالک ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجئے، ہماری بخشش فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے جو دنیا میں اللہ سے دوستی لگانے کی کوشش کرے گا اللہ قیامت کے دن اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا نہیں فرمائے گا۔ میرے مولا ہم یہاں آئے اسی لیے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں،
آپ کا بننا چاہتے ہیں میرے مولا، ہماری کمزوریوں کو آپ جانتے ہیں، مہربانی فرما دیجئے، چل کے آنا قبول کر لیجئے میرے مولا۔ اعتکاف میں آ کے بیٹھنے والے آپ کے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ سائل ہیں خالی نہ لوٹائیے۔ آپ نے خود فرما لیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تم سائل کو جھڑکی نہ دو، خالی نہ لوٹاؤ میرے مولا، ہم بھی سائل ہیں، ہمیں خالی نہ لوٹا دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، رب کریم کرم کے فیصلے کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ گھروں کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا گلشن بنا، اولادوں کو فرما بردار بنا، نیکوکار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جو کاروبار کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو گھر بار کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن کے اٹکے ہوئے کام ہیں اپنی رحمت سے ان کے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے کریم آقا ہمارے دل کو منور فرما۔ اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے میرے مولا، علاج کر دیجئے۔ اللہ دنیا میں شعاؤں کے ذریعے کینسر کے علاج ہو رہے ہیں، اپنی رحمت کی شعائیں بھیج دیجئے، ہمارے گناہوں کے کینسر ختم کر دیجئے میرے مولا، رحمت کا معاملہ فرمائیے، ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا دیجئے، قلب منیب بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیے۔ آنے والے سال میں اللہ ہمیں نیکوکاری کے اوپر وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے میرے مولا، ہمیں یقین کامل عطا فرما، توکل نصیب فرما، زہدت کا درجہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما میرے مولا، ہمارے دلوں کو اپنی محبت میں بیگانہ کر دے، مستانہ کر دے۔ اللہ اپنی محبت کی چاشنی ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا رحمت کا معاملہ فرمائیے میرے مولا، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے کریم آقا اگر ہمیں آپ سے محبت کرنی نہیں آتی، آپ کو تو محبت کرنی آتی ہے، ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اے کریم ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں اپنے در پر جھکا دیجئے۔ ساری زندگی اے اللہ شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت فرما دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اوپر بہت سارے حقوق العباد ہیں، ہم آپ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے پھرے، ہم نے آپ کے بندوں کے دل دکھائے میرے مولا، ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ ہم ان سے اے اللہ معافیاں مانگنا چاہیں تو کئی تو دنیا سے ہی چلے گئے، ہم معافی مانگ ہی نہیں سکتے میرے مولا، کئی دور ہیں، رسائی ممکن نہیں، ایک ہی طریقہ سمجھ میں آتا ہے۔ اے کریم آقا آپ اپنی طرف سے ان حق والوں کو ان کی مرضی کے مطابق اجر عطا فرما دینا اور ہماری گردن چھڑا دینا، اللہ قیامت کے دن ہماری گردن چھڑا دینا میرے مولا۔ دنیا میں دو بندوں کے سامنے کی ذلت ہم برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ قیامت کی ذلت سے بچا لیجئے گا، اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا کر دیجئے گا، عرش کا سایہ عطا کر دیجئے گا۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ کریم ہیں، آپ بھی اپنے بندوں کو فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے کریم آپ اکرم الاکرمین ہیں، ارحم الراحمین ہیں، آپ حنان ہیں،
آپ منان ہیں۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، اسی لیے آپ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں منانا بھی نہیں آتا۔ میرے مولا مان جائیے، مان جائیے اے کریم آقا، اگر نہیں ماننا پھر بھی مان جائیے، ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے، رحمتوں کے فیصلے فرما دیجئے، دلوں پہ لگی مہریں ہٹا دیجئے، ان دلوں کو نرم فرما دیجئے، ان کو ذاکر بنا دیجئے، ان کو اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں غیر محرم کی گندی نفسانی شیطانی محبت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ عورت کے فتنے سے محفوظ فرما، مال کے فتنے سے محفوظ فرما، جمال کے فتنے سے محفوظ فرما، تکبر سے محفوظ فرما، عجب سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا دو رنگی کی زندگی سے محفوظ فرما، دوغلی زندگی سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں اور آپ تو حقیقت حال کو جانتے ہیں۔ اللہ لوگوں کی حسن ظن کے مطابق ہمیں نیک بنا دیجئے، ہمیں نیک بنا دیجئے، اندر کے کھوٹ ختم کر دیجئے۔ اے اللہ ہم دھلنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں دھو دیجئے۔ اے اللہ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، رمضان کا مہینہ، مغفرت کی نظر فرما دیجئے، اپنے پیارے بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ہمارے گھر کے جتنے افراد ہیں، مرد ہیں یا عورتیں، اے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ پوری دنیا میں دین کا کام جہاں بھی ہو رہا ہے، جس طریقے سے بھی ہو رہا ہے، اے اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جو ہمارے اکابر علماء صلحاء مشائخ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، اور اے اللہ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا جو اس وقت دعاؤں میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اے کریم آقا اس دعاؤں میں آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بال سفید کر چکے مگر دل سے آ کر بیٹھے، وہ اپنے دل کا غم کس کو جا کر سنائے؟ آپ تینوں کے بھیج جاننے والے ہیں۔ میرے مولا مہربانی فرما دیجئے، سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ یہ آواز مستورات تک جا رہی ہے، اے اللہ ان کی بھی نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے۔ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا، اگر کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں تو لوگ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ یہ مستورات اپنے دل کے غم کس کو سنائیں؟ آپ ہی تو اے اللہ علیم بذات الصدور ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ان کو گھروں میں خوشیاں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو ہمارے بچے بچیاں موجود ہیں ان کی اچھی تربیت فرما دیجئے، ان کو نیک دیندار اور قدردان لوگوں کا ساتھ عطا فرما دیجئے۔ پڑھنے والے بچوں کی قوت حافظہ کو اچھا کر دیجئے، ان کو نسیان کی بیماری سے بچا لیجئے۔ اللہ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما، پاکیزگی والی زندگی نصیب فرما۔ اے کریم آقا ہمیں رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو حرام سے محفوظ فرما۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم جو دوست احباب اعتکاف والوں کی خدمت کرنے میں لگے ہوئے ہیں یا عورتیں گھروں میں ان کے کھانے بناتی ہیں، اے اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اے اللہ ان خدمت والوں کو اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ان کو اپنا بنا لیجئے۔ میرے مولا ہمارے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں، آپ کے پاس تو دینے کے لیے خزانے ہیں۔ میرے مولا خزانوں کے دروازے کھول دیجئے، اللہ خزانوں کے دروازے کھول دیجئے۔ میرے مولا اپنے دونوں ہاتھوں سے جو کھلے ہوئے ہیں اپنے بندوں کے دامن بھر دیجئے، اللہ اپنے بندوں کے دامن بھر دیجئے۔ آپ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان،
میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، بندوں کی جھولیاں بھر دیجئے، اے کریم آقا رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہمارے ملکوں کی حفاظت فرمائیے، آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، جو ملکوں کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، احرام باندھ کے نکلتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، اللہ کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگتا ہے، کوئی حجر اسود کو بوسے دیتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ان میں شامل فرما لیجئے، میرے مولا محروم نہ فرمائیے، کریم آقا رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ہمیں ریا سے محفوظ فرما، دکھاوے سے محفوظ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے کریم آقا جو مانگا عطا فرما، جو آپ ہمارے لیے بہتر اور اچھا سمجھتے ہیں وہ نعمتیں بھی ہمیں عطا فرما، زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، اللہ قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا، اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔